شعبان المعظم کے بارے میں کویسچن ہوا تھا کہ جو ہم 15ویں شب میں عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ کوئی احادیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت وغیرہ؟ دیکھیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قیام کا ارشاد فرمایا اور اس کی برکات کو بھی ظاہر کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی ترمذی کی ہے، ترمذی ہے 739 حدیث پاک، اور ابن ماجہ میں 1399 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پڑوس سے غائب پایا، یعنی آپ کی باری تھی، سرکار آپ کے حجرے میں تھے لیکن آپ کی آنکھ کھلی تو سرکار نہیں تھے۔ تو کہتی ہے میں تحقیق حال کے لیے باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ تو سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ آپ اس بات کا خوف رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول آپ کے حق میں کوتاہی کریں گے، یعنی کہ آپ نے ایسا گمان کیا کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو سیدہ عائشہ نے بالکل واضح اور صاف اپنی گزارش کی کہ یا رسول اللہ، بے شک میں نے گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دیگر ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں، یعنی اس غیرت نے مجھے ادھر تحقیق کے لیے باہر آنے پہ مجبور کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو یا شعبان کی نصف شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ، پھر وہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رات بڑی افضل اور مبارک رات ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی 1388 نمبر حدیث پاک ہے، کہ سرکار فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، فقوموا لیلہا، تو اے لوگو تم اس کے رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی اگلے دن۔ اور یہ دونوں استحبابی حکم ہے کہ وجوبی نہیں ہے، عبادت کرو، اگلے دن روزہ رکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب شمس کے بعد اس رات میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ فَأَغْفِرَ لَهُ، تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ فَأَرْزُقَهُ، تو میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ أَلَا مُبْتَلًا، کیا کوئی آزمائش میں مبتلا شخص ہے؟ فَأُعَافِيَهُ، تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہتا رہتا ہے حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں دیکھیں کہ نبی کریم نے اس رات میں بخشش و مغفرت کی بشارتیں بھی دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں آپ عبادت کریں۔ بس یہاں ایک وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ جب آپ یہ حدیثیں کسی کے سامنے بیان کریں گے تو وہ کہیں گے یہ ضعیف حدیثیں ہیں۔ بالکل میں بھی مانتا ہوں یہ ضعیف حدیثیں ہیں، لیکن یہ ذرا سمجھ لیجئے گا کہ ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے، ایک موضوع ہوتی ہے۔ موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو، اور ضعیف کہتے ہیں اس حدیث کو جو سرکار سے متصل ہوتی ہے، وہ سچی حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں، راویان حدیث، ان میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ کسی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، کسی کا تقوی کم ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث جھوٹی نہیں ہوتی، پہلی چیز یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محدثین ہیں وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے اگر کوئی فضیلت آپ ثابت کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی سنے تو بالکل اس کا مطلب آپ اس پہ غور و تفکر کر لیجئے گا۔ میں کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، خدا نخواستہ، کہ آپ بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے، پھر مطلقاً ان حدیثوں سے ثابت شدہ عمل کی نفی کرنا کیسا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ایسی کوئی رات ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے،
اور میدان محشر میں نبی کریم یہ کویسچن کر لیں کہ میری حدیث کو رد کیوں کیا تھا، اگرچہ اس میں ضعف تھا، تمہیں کمزوری محسوس ہوئی راویوں کی وجہ سے، لیکن تم نے منع کیوں کیا امت کو اور مطلق انکار کیوں کیا؟ تو لہٰذا کیا جواب دیں گے؟ ایسی چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ تو سنت کہلاتی ہے، بدعت تو نہیں کہلاتی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ایک اور جہت ہے، وہ یہ کہ کیا اجتماعی طور پہ اس عبادات اختیار کر سکتے ہیں، جیسے مساجد میں آ جائیں؟ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے حدیثوں سے ثابت ہوا، لیکن اپنے گھر میں عبادت کریں۔ آپ مساجد میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ مجمع کثیر ہو جاتا ہے، یہ دکھائیں سرکار کے دور میں کہاں تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی فضیلت ذکر فرمائے، میں دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں، تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتماع نہ کرنا بلکہ سنگل کرنا؟ بس کہاں لکھا ہے؟ نبی کریم نے تو نہیں فرمایا۔ جب ایک ترغیب دے دی تو وہ اجتماعی طور پہ کریں، انفرادی طور پہ کریں، یا مسجد میں کریں، گھر میں کریں، ہر چیز ہر طریقے سے مطلقاً ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی اجازت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ باقی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام کرتے نظر نہیں آئے، صحابہ کرام کرتے نظر نہیں آئے، تو کوئی بات نہیں۔ خود صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین کو تقویت دینے والا کوئی معاملہ ہے، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے کیا یا نہیں کیا، پہلے والوں نے کیا کہ نہیں کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ جیسے تراویح کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوتی تھی، لوگ تنہا پڑھتے تھے یا دو چار اپنی جماعت قائم کر لیا کرتے تھے۔ جب دور فاروقی آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آیا اور آپ نے متفرق طور پہ لوگوں کو تراویح کی نماز ادا کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، اور پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا، جماعت قائم ہوئی۔ آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تھے، آپ نے جب جماعت قائم ہوتی دیکھی تو آپ نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ یعنی ہم نے بہت اچھا طریقہ جاری کر دیا کہ لوگ اجتماعی طور پر اب اس عبادت کو ادا کر رہے ہیں۔ انفرادیت میں بھی برکت ہے، لیکن اجتماعیت کی برکت کسی پر مخفی نہیں ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اگر لوگ متفرق طور پہ کریں، سستی آئے گی، تھوڑا کریں گے، سو جائیں گے یا کریں گے نہیں۔ اگر ایک اجتماعی عبادت کا اہتمام کر لیا جاتا ہے صحابہ کرام کی سنت سمجھتے ہوئے اور دیگر ہمارے اکابرین کی تعلیمات کے تقاضے کے مطابق، اور لوگ بستر چھوڑ کر، روڈیں چھوڑ کر، آوارہ گردیاں چھوڑ کر، ہمارے بچے سوشل میڈیا پر گندی چیزیں دیکھنے کو چھوڑ کر، آوارہ گرد دوستوں کی صحبت چھوڑ کر، فضول کھیل کود چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت ادا کریں، گناہ سے بچیں، درجات کی بلندی کا سامان کریں، گناہوں کے کفارے کا سامان کریں، نیکیوں میں اضافے کا سامان کریں، تو اس میں کون سی شرعی قباحت ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ اس لیے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، کسی سے آپ کو جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے بحث نہیں کرنی۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا، کوئی بات نہیں، آپ کیجئے، ٹھیک ہے؟ کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہوتا، ہمارا کام ہوتا ہے سمجھانا اور بتانا، یا ہم خود برکات کو حاصل کریں۔ اس رات میں ہو سکے، یہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، جتنا موقع ملے، جب موقع ملے آپ عبادت اختیار کریں۔ یہ قیام کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن کریں گے تو انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی۔ چاہیں تو پھر اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیں، یہ بھی باعث برکت ہے۔ نہیں رکھیں گے تب بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن کریں گے تو انشاءاللہ برکات پائیں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بشارت عطا فرمائی کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ شب برات میں مغرب کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اکیلے پڑھنے چاہیے یا جماعت سے؟ ہمارے ہاں جماعت سے پڑھنے پر فتنہ پھیل گیا ہے مسجد کے اندر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بالکل اگر جماعت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے تو نہ منع کیا جائے۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے فقہا، جو پرانے فقہا تھے، قدیم فقہا تھے، انہوں نے یہ نوافل کو جماعت سے پڑھنے کو منع کیا تھا، لیکن ہر ایسا نہیں دو چار جمع ہو گئے خود پڑھ لی کوئی بات نہیں، وہ تداعی کے طور پہ، تداعی کا مطلب باقاعدہ دعوت دینا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک امام کے علاوہ کم از کم 4-5 مقتدی کا ہونا، انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کریں۔ اچھا، کیوں منع کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں فرض نماز اور اس کی جماعت کی بڑی رغبت تھی، لوگ اس طرف مائل ہوتے تھے۔ انہوں نے سوچا اگر ہم نوافل کی جماعت کی اجازت دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں مشغول ہو کر پھر جو واجب جماعت ہے اس سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، تو منع کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ یہ حرام ہے، اس لیے نہیں کہ آپ گناہگار ہوں گے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ قلت جماعت کا سبب نہ بنے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا
تو ہمارے بہت سے فقہا نے، جن میں خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان ہیں، فتاوی رضوی میں فتاوی موجود ہے، انہوں نے اس کی باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائی، بلکہ یہاں تک لکھا کہ یہ اس وقت جو فقہا نے منع کیا تو اس وقت اگر کوئی جماعت سے نماز پڑھتا زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوتا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس میں تحریمی پہ کوئی دلیل نہیں، اس کے حرام ہونے پہ کیا دلیل ہے، زیادہ مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی فعل گناہ نہیں ہوتا، بلکہ تحقیق اعلیٰ حضرت کے مطابق مکروہ تنزیہی فعل پر اگر کوئی استقامت حاصل کر لے، اس کو عادتاً اپنا لے، تب بھی گناہ نہیں ہے۔ اور آپ نے لکھا کہ اگر مکروہ تنزیہی فعل سے لوگ دین کی طرف مائل ہو رہے ہوں تو اس سے وہی منع کرے گا جو شریعت کے معاملے میں جاہل ہوگا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں، آپ فرض نماز کے لیے بلاتے رہیں لوگوں کو، جماعت کی ترغیب دیتے رہیں، مسجدیں نہیں بھریں گی، لیکن نوافل کے لیے بلائیں گے، ٹھاٹے مارتا سمندر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مائل ہو رہے ہیں، ہونے دیں۔ اب جو یہ نوافل کی جماعت ہے، اس میں آپ بیان رکھیں اصلاحی، پہلے یا بعد میں اصلاحی بیان، اس میں فرض نماز کی ترغیب دیں، جماعت کی ترغیب دیں، تو گویا کہ اب نفل جماعت کے لیے لوگوں کا آنا اور وہاں پر بیٹھنا، اصلاحی بیان سننا، یہ واجب جماعت کو تقویت پہنچائے گا، مقصود بدل گیا۔ اور میں نظیر کے طور پہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ یہ دلیل پیش کر دیجئے گا۔ انہی فقہا نے، علماء متقدمین نے جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو مکروہ قرار دیا تھا، جیسے نوافل مکروہ، اسے بھی مکروہ قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ سب لوگ جو تھے اس زمانے میں وہ مردے سے عبرت حاصل کر رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ پہلے زمانے میں اگر کوئی کسی کے پاس تعزیت کرنے جاتا تو اسے یہ نہ پتہ چلتا کہ رشتہ دار کون ہے، قریبی رشتہ دار، اور اجنبی کون ہے، سبھی رو رہے ہوتے تھے، صدمے میں، افسوس، اپنی موت کی طرف متوجہ۔ اس زمانے میں پھر فقہا نے فرمایا کہ بلند آواز سے ذکر اس غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، لہٰذا مکروہ ہے۔ پھر جب تغیر زمانہ ہوا، اب لوگ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی موبائل پہ کاروبار کی باتیں کر رہا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہے ہیں، تو کہا کہ بھئی بلند آواز سے ذکر کرنے دو کہ اب یہ جو ذکر ہے موجودہ زمانے کا، یہ غفلت پیدا نہیں کرے گا، غور و تفکر سے روکے گا نہیں، بلکہ غفلت کو ختم کرے گا، مقصود بدل گیا۔ آج دیکھیں جو یہ نوافل کی جماعت منع کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ، بلند آواز سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی وہیں روک لیجیے اور کہیں کہ نوافل کی جماعت تو مکروہ ہے، ابھی تک آپ شدت سے منع کر رہے ہیں، کلمہ بھی تو مکروہ لکھا تھا فقہا نے، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں۔ تو یہ جو منع کرتے ہیں نا، اکثر ان کو لاجک بھی پتہ نہیں ہوتی، اور جن کو پتہ ہے، مجھے حیرت ہے کہ خود اعلیٰ حضرت کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رضوی ہیں، تو کیوں نہیں فالو کرتے آپ؟ آئیے اس کے اوپر پھر مطلب ایک ڈیبیٹ رکھنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جو ہٹ دھرمی کر کے مسجدوں میں فتنہ پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو بیچارے اچھا خاصا لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی پڑھ رہا ہے، آپ نہیں پڑھنا چاہتے، ہٹ جائیں، پڑھنے دے لوگوں کو۔ باقی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، کسی کو اور تشفی چاہیے تو انشاءاللہ پھر اور میں آپ کو مواد بھی فراہم کر سکتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کے فتنے فساد نہ پھیلائے جائیں۔ کمیٹی کو چاہیے اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ فتنہ کر رہے ہیں مسجد کے اندر، تو اس پر ایک فتویٰ لے لیں، ہماری اکیڈمی سے لے لیجئے کہ میرا نمبر لے لیں، یہاں سے ہم آپ کو ریٹن فتویٰ دے دیں گے، ہوگا بھی فتویٰ وہی دے دوں گا، پہلے ہی بنے ہوتے ہمارے فتوے، تو وہ آپ لے کر وہ دے دیں کمیٹی کو، اور جو لوگ اعتراض کریں اس کو دکھا دیں کہ اس کے خلاف دلیل لے کر آؤ۔ انشاءاللہ نہیں لے کر آ سکتے، اور پھر آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔